بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ سن 212 ہجری کا وقت تھا۔ مدینہ المنورہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کا نورانی بیٹا دنیا میں آیا۔ اس بچے کا نام محمد رکھا گیا، لیکن بعد میں وہ نقی اور ہادی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ امام محمد نقی علیہ السلام کے والد محمد تقی علیہ السلام جواد الائمہ اور والدہ سیدہ سمانہ مغربیہ تھیں، جو ایک نہایت نیک اور عابدہ خاتون تھیں۔ امام نقی علیہ السلام کا بچپن نور علم، تقوی اور عبادت میں گزرا۔ بچپن ہی سے آپ کے چہرے پر عظمت اور وقار نمایاں تھا۔ ان کی تربیت خود امام محمد تقی علیہ السلام نے کی اور چھوٹی عمر میں ہی ان کے علم اور فہم کا شہرہ مدینہ میں پھیل گیا۔ جب امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس وقت امام علیہ السلام صرف 8 سال کے تھے۔ اتنی کم عمری میں امامت کا بوجھ اٹھانا آسان نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اور روحانی مقام کے باعث آپ علیہ السلام نے امامت کی رہنمائی فرمائی۔ بہت سے لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک 8 سالہ بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے، مگر جیسے ان کے والد امام تقی علیہ السلام کم سنی میں امام بنے تھے، ویسے ہی امام نقی علیہ السلام نے بھی علم، حلم، تقوی اور حکمت سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ امام نقی علیہ السلام کے زمانے میں عباسی خلفاء کا ظلم اپنے عروج پر تھا، خاص طور پر متوکل عباسی، منتصر، مستعین، معتز۔ ان خلفاء نے اہل بیت کو مسلسل تنگ کیا۔ امام نقی علیہ السلام کو بار بار بلایا گیا، نظر بند کیا گیا، ان کے گھر کی نگرانی کی گئی اور بالآخر مدینہ سے سامرا جبری جلا وطن کیا گیا۔ عباسی خلیفہ متوکل نے امام علیہ السلام کو سامرا بلوا کر ایک فوجی چھاؤنی میں رکھا۔ ظاہری طور پر یہ عزت کے ساتھ بلایا گیا تھا، مگر حقیقت میں یہ نظر بندی اور جاسوسی تھی۔ ان کے گھر پر مسلسل سپاہی مقرر تھے، یہاں تک کہ آنے والے زائرین پر بھی نظر رکھی جاتی۔ کئی مرتبہ امام نقی علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ خلیفہ نے کئی مرتبہ علماء کو بھیجا کہ امام کو علمی مناظروں میں شرمندہ کریں، مگر امام علیہ السلام نے ہمیشہ غلبہ پایا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو تقوی، توکل، اخلاص، ظلم کے خلاف وقار اور علمی بصیرت سکھائی۔ آپ کے مشہور اقوال، جو اللہ سے ڈرتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، دنیا وہ ہے جو تمہیں فریب دے اور آخرت وہ ہے جو تمہیں نجات دے، ظلم کے وقت صبر کرنا ہی حقیقی جہاد ہے۔ امام نقی علیہ السلام کی ایک بیوی تھیں جن کا نام سیدہ سلسلہ تھا۔ وہ نہایت نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ امام نقی علیہ السلام کے چند بیٹے تھے، جن میں سب سے عظیم شخصیت ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام تھے، جو بعد میں 11ویں امام بنے۔ آپ کو مدینہ چھوڑنے کا دکھ رہا، سامرا کی قید، مسلسل جاسوسی، زہر دینے کی کوششیں، شیعہ افراد کی شہادتیں، اپنے چاہنے والوں کے لیے بے بسی کا سامنا رہا۔ امام نقی نے زندگی بھر غم، دکھ، تنہائی اور قید کا سامنا کیا، مگر نہ کبھی شکایت کی اور نہ ہی کبھی سر جھکایا۔ عباسی خلیفہ معتز نے امام کو زہر دلوا کر شہید کروا دیا۔ آپ کی شہادت 254 ہجری میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 42 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کو سامرا میں دفن کیا گیا۔ یہ جگہ آج بھی روضہ عسکرین کہلاتی ہے، جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام بھی دفن ہیں۔ آپ علیہ السلام کا روضہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا نشان ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں، اقوال اور خطوط آج بھی شیعہ مکتب میں علمی اور روحانی خزانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر، صداقت اور ظلم کے خلاف پروقار جد و جہد کا درس دیتی ہے۔
ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔